بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه الآیہ صدق اللہ العظیم۔ من کون ہے الذی وہ ہستی یشفع جو اپنی مرضی سے سفارش کر سکے عندہ اس کے پاس الا بإذنہ مگر صرف اسی کی اجازت کے ساتھ۔ اس دلیل جلالی کا تذکرہ اور خلاصہ کئی مرتبہ ذکر ہو چکا ہے، اور کل کے سبق کے اندر پڑھا تھا بدترین بدبخت انسان کہ جس کے بارے میں شفاعت تو کجا بلکہ اس کے لیے بد دعا کی جائے گی حوض کوثر پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے محروم انسان بننے کی توفیق بھی عطا نہ فرمائے۔ تو بہرحال وہ تو بدترین بدبخت انسان ہو گیا کہ جو حوض کوثر پر بھی پیغمبر سے بد دعائیں سن رہا ہے۔ آج کا سبق یہ ہے کہ اصل کے اندر دین جو نام ہے، تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے، دین اور اسلام کہتے ہی اسی کو ہیں کہ پہلے نمبر کا فرما بردار بن جائے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تاکہ میں یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ ہم اس طرح کا انسان نہ بن سکیں، اللہ بچائے ہمیں بھی، تاکہ ابھی سے ہم تیاری کریں کہ اسلام نام ہے، مسلمان ہونا نام ہے فرما برداری کا، اپنی سوچ کو بھی رہنے دے اور اپنی سمجھ کو بھی رہنے دے انسان۔ جس نے بھی اللہ کے مقابلے میں سمجھ چلائی یا پیغمبر کے سامنے سمجھ چلائی تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یوں یہ سمجھتا ہے کہ بس ہاں اللہ نے یہ حکم دیا تو میرا عقل کیا کہتا ہے، آخر میں بھی تو اتنا بڑا انسان ہوں، میں بھی تو سمجھوں۔ جس نے یہ کہا نا کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اب میں سمجھوں تو یہ تباہ و برباد ہے۔ بس اللہ کو حکم ہے، سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، سرخم تسلیم ہے کہ اللہ جی جیسے آپ نے حکم فرمایا میں ضرور عمل کروں گا۔ تبھی تو ایک مرتبہ میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول ہمارے اوپر تو ابھی یہ آیات اتر گئی ہیں کہ دل کے تقاضوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، خیالات کے بارے میں، ہم تو اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتے، اور پھر پوچھا جائے گا تو ایسی چیز کا مکلف بنایا جا رہا ہے جس کی ہمیں طاقت بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہ کہو اس طرح، طاقت ہے یا نہیں ہے، کہو سمعنا وأطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اس پر عمل بھی کریں گے۔ یہ کیا ہے کہ سمجھنا شروع کر دو، نہیں سوچنا آئندہ کے لیے یہ بات، ہاں اتنی بات سامنے کہہ دیا کرو غفرانہ کہ یا اللہ ہماری عمل ہم کریں گے، کوشش کریں گے، اگر بھول چوک ہو جائے تو معاف بھی کر دینا ہے، بس۔ تو اللہ کے سامنے سمجھ چلانا حکموں کے اوپر تو تباہ و بربادی ہے، اور اسی طرح پیغمبر کے سامنے بھی کوئی آدمی سمجھے اور سوچے اور کہے کہ اللہ کے رسول نے یہ تو کہا، چلو میں سمجھ چلاؤں لوں، تھوڑی سی بات میں بھی ساتھ اکٹھی کر لوں کیونکہ پیغمبر تو معصوم تھے، اور میں کچھ نیکی سمجھ لوں، تو یہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ جدھر اللہ کھڑا کر دے، پیغمبر کھڑا کر دے، ادھر ہی کھڑا رہنا ہے، نہ آگے چلنا ہے نہ پیچھے چلنا ہے، اور صحابہ اوپر سے تفسیر فرما دیں تو بس یہی راستہ حق والا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مقدس کا انداز کہ اللہ کے پیغمبر بھی فرماتے ہیں سامنے سے، اللہ جی جو تو حکم کرے گا نا میں پہلے نمبر کا فرما بردار ہوں گا، میں بھی وہی کروں گا جو تم کہے گا۔ قرآن مقدس کا انداز، جب پیغمبر اپنی سمجھ نہیں چلا رہے اللہ کے مقابلے میں، تو ہم اور آپ کون سی چیز ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا نام سورت الزمر 23واں پارہ آیت نمبر میرے سامنے 12 ہے۔ اللہ فرماتے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتارا اور فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ او لوگوں مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی اللہ کا پہلے نمبر کا فرما بردار بن جاؤں۔ اللہ کہیں میں مانوں فوراً ماننا میرا کام ہے، میں پہلے نمبر کا فرما بردار بن رہا ہوں۔ اللہ کے سامنے میں بھی سمجھ نہیں چلا سکتا، جو اللہ کہے اس کو ماننا میرے اوپر ضروری ہے۔ جس نے بھی سمجھ چلا لی اللہ کے سامنے تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے اوپر 2 عذاب نازل ہو گئے۔ پہلا عذاب جتنی بھی عبادتیں تھیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دی، اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر لعنت کا مستحق بنا دیا۔ قرآن مقدس کا انداز سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ آیت نمبر میرے سامنے 116 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ ابا، اس نے بڑی سمجھ چلائی ہے سامنے سے، وَاسْتَكْبَرَ، اور پھر اس کے بعد تکبر کیا، سمجھ چلانے لگ گیا۔ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اور اس نے بھی آگے سے سوچ میں پڑ گیا اور سمجھ چلانے لگ گیا، حتیٰ کہ قرآن مقدس کا انداز سورت کا نام سورت الصاد ہے، 23واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ يَا إِبْلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ۔ اے ابلیس لعین، تجھے کس نے روکا ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اس کے سامنے تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو ہے اپنے آپ کو بلند سمجھنے والوں میں سے، بلند سمجھنے والوں میں سے، نہیں سمجھے، بلند سمجھنے والوں میں سے سمجھ چلا رہا ہے تو کون سی چیز ہے تو جو اس سے سامنے سجدہ نہیں کیا؟ آگے سے کہتے ہیں قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، اللہ جی میں تو سمجھا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ آگے بس یہ جب سمجھ چلائی تو 2 اللہ کے عذاب آ گئے۔ پہلا عذاب قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تو یہاں سے، ہم سے دور ہو جا۔ بدعتی انسان بھی سمجھ چلاتا ہے تو حوض کوثر پر کل کے سبق میں پڑھا تھا دور کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی فرمایا اللہ نے دور ہو جا یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، تیری باتیں بھی ساری مردود اور تباہ ہو گئی، تو بھی مردود تباہ ہے، فوراً تباہ ہو گیا، یہ شیطان مردود ہو گیا، عبادات بھی ختم ہو گئی۔ دوسرا اللہ کا عذاب وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، میری لعنت رہے گی تیرے اوپر إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بدلے کے دن تک۔ سمجھو، بیدار ہو کر سمجھو، سبق بڑا قیمتی ہے۔ جو اللہ کے سامنے سمجھ چلائے دنیا کے اندر وہ مردود ہو جاتا ہے، عبادتیں تباہ اور لعنت کا مستحق۔ اب آ جاؤ پیغمبر علیہ السلام کی طرف۔ قال النبی، کہہ دو
قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. شیطان کے لیے بھی کہا گیا ابا، یہ بھی ہو گیا ابا. کل امتی يدخلون الجنة إلا من ابا. ہر میرا امتی جنت میں داخل ہو جائے گا لیکن ابا داخل نہیں ہوگا، یعنی شیطان والی وصف کرنے والا داخل نہیں ہوگا. جس طرح شیطان نے اپنی سمجھیں چلائی تھی اللہ کے سامنے، وہ داخل نہیں ہوگا. اسی طرح من ابا، میرے سامنے سمجھ چلانے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. وقیل یا میں رسول اللہ من ابا، اے اللہ کے رسول جی کون ہے ابا، کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی، سمجھنا آگے سے سمجھ چلانا شروع کر دی، فقد ابا، پس وہ ابا بن گیا، جنت میں نہیں جائے گا، جہنم اس کا مقدر ہے. اس لیے سمجھنا نہیں. یہ اگر سمجھے یوں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ کام اس لیے مختصر کیا، وقت کم تھا، ہمارے پاس وقت بڑا زیادہ ہے، اس لیے ہم کل 40ویں 23ویں 22ویں یہ سارے کھا پی لیں. آگے آ رہی حدیث، یہ کیوں سمجھ چلاتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیران. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے سمجھ نہیں چلانی. جو اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، سمجھ آئے یا نہ آئے، کہے لبیک لبیک، ماننے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں جی اللہ اور اللہ کے رسول جی. ہاں ہاں جیسے آپ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں، یہی بات ہوگی ہم جب پکڑیں گے قیامت والے دن تو لوگ کہیں گے جی اللہ جی کیا کریں، ہمارے پاس ہم خود ہی خیال کرتے رہے. اللہ فرماتے ہیں نا نا، یہ دنیا کے اندر جواب ہو گیا. میں نے قرآن مقدس بھی بھیج دیا، پیغمبر بھی بھیجا، تاکہ تم آگے سے سمجھ نہ چلو، اپنی مرضی نہ کرو، بس اسی کے پیچھے چل پڑو. سورت کا نام سورت انعام ہے، 7واں 8واں پارہ ہے قرآن مقدس کا اندر. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت قیامت کا دن ہوگا، او تقولو، جو لوگ سارے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جس وقت ہم اکٹھا کریں گے تو کیا ہوگا، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدا منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم. آیت نمبر میرے سامنے 157 ہے. ہاں ہم نے قرآن مقدس اس لیے بھیج دیا، پیغمبر والی زبان جو رحمت مبارکہ ہے وہ بھی بھیج دی، تاکہ تم یہ نہ کہو جی لو انا انزلنا علینا الکتاب، اللہ جی ہمارے اوپر کتاب مبارک اترتی تو ہم بھی بڑے ہدایت یافتہ ہوتے جی. فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی، تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے، تمہارے رب کی طرف سے ہدایت نامہ بھی آ گیا، ورحمت، اور رحمت بھی پیغمبر والی آ گئی. اب آگے سے سمجھو نہیں. یہ نہ سمجھنا کہ بالکل قرآن بھی نہیں سمجھنا، حدیث سمجھنی ہے. مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے مد مقابل نہیں سمجھنا، جتنا قرآن مقدس سمجھا دے اتنا بس. اپنی سمجھ آگے چلا کر یوں آگے بڑا نہیں بن جانا، مخالف نہیں ہونا قرآن مقدس کا، جتنا حکم دے اسی پر ہی رہنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سنیے حدیث پاک، جس نے سمجھ پیغمبر کے سامنے چلائی مقابلے کے اندر. حدیث مقدس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث حدثا فقد آوى او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل
صرفوا علی عدل، جس انسان نے بھی اللہ کے پیغمبر کے سامنے سنت کو چھوڑ دیا اور بدعات ایجاد کرنا شروع کر دیے، نئی نئی چیزیں گھڑنا شروع کر دیے، یا بدعتیں تو نہیں گھڑتا لیکن بدعتی انسان کو اپنا مقرب بناتا ہے، ہم وہ اور وہ ہم بناتا ہے، بس یہ ہمارے بڑے قریبی ہیں، بس کیا کریں، اسی لیے تو یہ ایک دوسرے کے جنازوں پر بھی چلے جاتے ہیں جناب، جو آخر کار قریبی ہو گئے جی، آخر کار جناب یہ ہمارے بڑے رشتہ دار بھی ہو گئے، ہاں اس کو اپنا مقرب، حدیث سنا رہا ہوں، محدثان، اس محدث جو انسان بدعتی ہے اس کو ٹھکانہ دے دیتا ہے قربت والا اور اونچا مقام دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلیہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو انسان بدعتی آدمی کو ٹھکانہ دے یا بدعت بنائے یا بدعت ایجاد کرے، اور پھر سن لو پہلا عذاب اللہ کی بھی اس پر لعنت، جو پیغمبر کے سامنے ابا بنا اس پر بھی اسی طرح لعنتے ہیں جو اللہ کے سامنے ابا بنا تھا، سمجھ چلائی تھی ابلیس لعین نے، حوالہ دکھا چکا ہوں، اب حدیث بتلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو، لوگوں کی بھی لعنت، ساروں کی ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ دوسرا عذاب کیا ہے، جتنی اس نے پہلے باتیں کی ہوئی ہیں، لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، حدیث سنا رہا ہوں۔ بدعتی انسان کو ٹھکانہ دینا عزت کے اعتبار سے، یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کے اندر چائے پلا دو، ٹھکانہ دینا عزت کے اعتبار سے یعنی دین کے اندر بھی فرق نہ رکھنا، جس طرح کا ان کا دین ہے اسی طرح اپنا دین بنا لینا، کہنا کہ کیا کریں جناب، آخر کار حالات ہوا کرتے ہیں، آپس کے درمیان تعلقات اپنانے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی قربتیں ہیں، جو رشتہ داریاں جو ہو گئی ہیں، نانا اگر یہ کر لیا تو دنیا کے اندر ہر کسی کی لعنت کا بھی مستحق ہو گیا، نہ نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے۔ اللہ کے پیغمبر سچے، بولو اونچا بولو خیر ہے، اللہ کے پیغمبر سچے، ہاں تو اس لیے پھر نئی چیز اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے سمجھ چلانا اور نئی چیز ایجاد کرنے والے کو بھی ٹھکانہ دینا اسی طرح کا بن گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائیں۔ تو بہرحال سمجھا یہ ہے کہ اصل کے اندر اسلام نام ہے فرما برداری کا، نہ اللہ کے سامنے اپنی سمجھ چلانی ہے مد مقابل، اور نہ پیغمبر کے سامنے اپنی سمجھ چلا کر نئی نئی باتیں گھڑنی ہیں، اور نہ نئی باتیں گھڑنے والوں کی دل سے عزت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔